أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ سورہ زمر کی 9 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، کیا بھلا وہ آدمی جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے اور کبھی کھڑا ہوتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا یہ آدمی مشرک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اے نبی، تم کہہ دو کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی علم والے اور بے علم، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب نہیں، عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے لیکن بڑی جامع آیت کریمہ ہے۔ دراصل اوپر والی آیت میں بات چل رہی تھی جو لوگ ایمان نہیں لائے، کفر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ جو دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں مزے اڑا لو، آخر تمہارے لیے جہنم ہے۔ اب اس آیت کے اندر سچے پکے ایمان والے بندے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک کافر انسان ہے، ایک مومن انسان ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان والا ہے وہ انشاءاللہ جنتی ہے، اور خاص طور پر یہاں ایمان والے کی چند صفات اور چند خوبیاں بیان کی گئی۔ پہلی صفت، ایمان والا رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حالانکہ رات غفلت کا وقت ہے، موج مزے اڑانے کا موقع ہے، لیکن یہ ایمان والا بندہ رات کے وقت میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو آدمی ڈرے گا وہ پابندی سے عبادت کرے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے گا کہ میرے اللہ معاف کر دیں گے، میرے اللہ معاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں گے۔ اور یاد رکھو کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے جو رات رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور حضرت عثمان تو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔
سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ کہ ایک ایمان والا بندہ، ایک مومن، آج بھی یہ فضیلت مل سکتی ہے. ایک ایمان والا بندہ، ایک مومن بندہ رات کو نیند چھوڑے، آرام چھوڑے، اللہ کی عبادت میں لگ جاوے. کبھی اللہ کے سامنے قیام میں ہے ہاتھ باندھ کر، کبھی سجدے میں چلا گیا. اس کے دل کے اندر بے قراری ہے، آخرت کا ڈر لگتا ہے. کیا ہوگا آخرت میں، یہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. دوسری طرف اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائے بیٹھتا ہے. تو یہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان لگائے رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب جو آدمی آخرت سے ڈرے گا وہ اپنے اعمال کے اندر کمی کوتاہی کو دیکھے گا کہ میرے اعمال کے اندر کہیں کمی تو نہ ہو جائے، کوتاہی تو نہ ہو جاوے. اسی لیے وہ آخرت سے ڈر کر کے برابر عبادت کرے گا اور اللہ کے اپنے رب سے امید بھی لگائے گا. تو انسان کو یہ دونوں چیز چاہیے، اللہ کا ڈر بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی لگا کے رکھنا چاہیے. دونوں چیز بندے کے اندر ہونی چاہیے. یاد رکھو، جو آدمی یہ دونوں چیز اس کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس پہنچے. ان صحابی کا آخری وقت چل رہا تھا، مرض الموت میں تھے. آپ نے اس صحابی کو پوچھا، بتاؤ اس وقت کے اوپر تمہارا کیا حال ہے؟ تم اپنے آپ کو کیسی حالت میں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، انی ارجو اللہ، میں اپنے اللہ سے امید رکھتا ہوں، یعنی اللہ مجھے معاف کر دیں گے. وَأَخَافُ ذُنُوبِي، اور مجھے اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر، جس بندے کے دل میں یہ دو خوبیاں ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے امید لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نے جس چیز کی امید لگائی، یعنی مغفرت، جنت، اللہ کی خوشنودی، وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور جس چیز سے وہ ڈرتا رہا، یعنی جہنم، آگ، اللہ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے. تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، بہت بڑی جو ہے بھلائی کی بات ہے. تو ہر وقت آدمی آخرت کے عذاب سے چوکنا رہے کہ کب آخرت کا عذاب آ جاوے، کب اللہ کے یہاں سے پکڑ آ جاوے. تو اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید، یہ دونوں چیزیں رکھو تو انشاءاللہ انسان کا کام بن جائے گا. باقی یہ ہے کہ بھائی تہجد کی نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے. رات کے اندھیرے میں اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اس کو سکون اور چین ملتا ہے. رات کے اندھیرے میں جو عبادت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قدرتی، ذہنی، دماغی خوشی عطا فرماتے ہیں. جو آدمی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بہت مقرب، بہت قریب کا بندہ بنا لیتے ہیں. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رات میں اندھیرے میں عبادت کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ایک فرشتہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس عمل کو لے جا کے اللہ کے دربار میں پیش کروں. سبحان اللہ. رات کی اندھیرے کی عبادت کتنی قیمتی عبادت ہوگی کہ فرشتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات کے اندھیرے کی عبادت میں جا کے اللہ کے دربار میں پیش کروں، میں پیش کروں، میں پیش کروں، میں پیش کروں. سبحان اللہ. جیسے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اچھا کام کرے اور 5 اس کے ٹیچر ہو تو ہر ٹیچر یہ چاہے گا کہ اس کی کریڈٹ مجھے ملے، میرا نام روشن ہوئے. تو اچھی بات ہے ہوگی.
بس ہر فرشتہ یہ کوشش کرے گا کہ رات کی عبادت میں اللہ کے سامنے پیش کروں. یعنی جس بندے نے رات کی اندھیری میں عبادت کی تو ہر فرشتہ کوشش کرے گا کہ میں اس کی عبادت اللہ کے دربار میں لے جاؤں، اللہ کے دربار میں لے جاؤں. ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب میں اس کے لیے آسانی فرما دے تو اس کو چاہیے کہ رات کی اندھیری میں سجدہ کرے، اللہ کے سامنے کھڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے کہ رات کی اندھیری میں میرا بندہ سجدہ کر رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے اور آخرت کی فکر ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے. جو بندہ اس طریقے سے رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کے لیے بڑی آسانی فرما دیں گے. حساب کتاب اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. اور آیت میں جو یہ لفظ آیا کہ امن هو قانت آناء اللیل، تو اس کا ایک مطلب ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت. تہجد تو ہے ہی، مغرب عشاء کے درمیان کا وقت ابھی بڑا قیمتی ہے، بڑا برکت والا وقت ہے. مغرب عشاء کے درمیان اوابین پڑھی جاتی ہے. مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آدمی 6 رکعت نماز پڑھے. دونوں ترتیب ہے، سنت پڑھنے کے بعد 6 پڑھو یا سنت کے ساتھ جوائنٹ کر کے 6 رکعت پڑھو. سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑی عبادت. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد کسی کے ساتھ بری بات نہ کرے اور سیدھا 6 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے بھائی مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 12 سال کی عبادت اگر آپ کو چاہیے تو یہ بہت عمدہ عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے، بہت جاندار عمل ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھ لو، کتنی بڑی نعمت مل جائے گی. بہرحال رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنا یہ بہت بڑی ثواب کی چیز ہے. آیت میں خاص لفظ کیا آیا؟ امن هو قانت آناء اللیل. قانت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کی ہر چیز میں فرما برداری کرنا، ہر کام میں اللہ کا حکم پورا کرنا. اسی طریقے سے نماز میں قانت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوئے تو نظر نیچی رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے بدن اور کپڑے سے نہ کھیلے، دنیا کی کوئی چیز کو اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے نماز میں یاد نہ کرے، تو یہ آدمی قانت ہے. اور جو آدمی رات میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو پوری رات قنوت کی عبادت اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اسی لیے رات کی اندھیری کے اندر عبادت کرنے والے بنو. رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آگے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. اوپر بیان کیا گیا رات کی عبادت، آخرت کا ڈر، اللہ کی رحمت کا یقین، اور یہاں بہت بڑی بات فرمائی گئی اسی آیت میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. علم والے
اور جہالت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہ علم والا اور خاص کر کے علم پر عمل کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت اچھا بندہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو آدمی علم رکھتا ہو اور عمل نہ کرتا ہو وہ بھی جاہل ہے۔ دونوں بات بہت اچھی طرح سمجھ لو، علم ہو عمل ہو بہت اچھی بات، علم ہو عمل نہ ہو وہ بھی جاہل، اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ بھی جاہل۔ اسی لیے علم اور عمل دونوں چیز جمع ہو جائے گی تو وہ بہت اچھی چیز ہوگی، باقی صرف علم ہو کچھ فائدہ نہیں، اور علم ہی نہ ہو وہ بھی بڑا جاہل۔ اسی لیے دونوں چیز ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو علم والے یعنی علم پر عمل کرنے والے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے یا علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کچھ باتیں دھیان سے سمجھو۔ علم کے 3 مرتبے ہیں۔ اگر علم انسان کے نفس میں ہوتا ہے تو تکبر آتا ہے، جھگڑنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، لوگوں سے بیجا فالتو بحث کا مزاج پیدا ہوتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، علم اگر دل میں قلب میں، تو انسان بدن کے مجاہدات کرتا ہے، جیسے فاقہ کرے گا، رات میں تہجد پڑھے گا، نفس کی مخالفت کرے گا۔ نمبر 3، اگر علم عقل میں ہو تو اچھے اخلاق، مکارم اخلاق وغیرہ پیدا ہوں گے۔ اسی لیے انسان خود غور کر لے کہ میرا علم کس جگہ کے اوپر ہے۔ اسی لیے علم دل میں ہو، علم عقل میں ہو تو بہت فائدے کی چیز، لیکن نفس کے اندر علم ہو تو وہ تو بری چیز ہے۔ علم کی دولت بہت قیمتی ہے، لیکن علم کی آفتیں بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کے اوپر یوں لکھا ہوا تھا، قلبنی تعتبر، مجھے پلٹ کے دیکھو تو تم کو کچھ عبرت کی بات ملے گی۔ پتھر پر عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے پلٹ کر کے دیکھو تو کچھ عبرت کی بات ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر کو پلٹا تو وہاں لکھا ہوا تھا، انت بما تعلم لم تعمل، تو جس چیز کو جانتا ہے عمل نہیں کرتا ہے، فکیف تطلب علم ما لا تعلم، تو پھر جس چیز کو تو جانتا نہیں ہے اس کو طلب کرنے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ جتنی بات جانتا ہے اس پر تو عمل کرتا نہیں، تو پھر جتنی بات جانتا نہیں ہے اس کو طلب کرنے میں، حاصل کرنے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اسی لیے کہ جو بات تو جانتا نہیں اگر تو حاصل کر بھی لے گا تو تجھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو علم پر تو عمل کرتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ علم، اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کی کمپنی میں رہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس کو عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کے چہرے پر علم اور عمل کا نور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت، ان کی صحبت میں رہنا، اس کی برکت سے علم پر عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کرو۔ دیکھو ایک بات سن لو، بہت اچھی طرح دھیان سے سمجھ لو۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے اچھا آدمی کون؟ جو مسلمان دین کی ضروری باتیں
جان لیوے، جس کو کہتے شریعت کا پراتھمک علم، بنیادی علم، شریعت کا ضروری علم، اور اس کے مطابق عمل کرے، اور ساتھ میں اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے حلال روزی کمانے کے کچھ اسباب بنا لیوے، تو آدمی سب سے اچھا آدمی ہے۔ دین کی ضروری باتیں سیکھ لی، حلال روزی کمانے کے اسباب بنا لیے، اور دین کی ضروری باتوں پر عمل کیا، حلال روزی کھا کے زندگی گزارتا ہے، یہ آدمی سب سے اچھا آدمی ہے۔ یاد رکھو، دین کے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ مغرب بعد اوابین کا معمول بناؤ، رات کے اندھیرے میں عبادت کرنے کا معمول بناؤ، اور جو ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے اچھی امید بھی رکھو، اور علم حاصل کرو اور علم پر عمل کرو، اور حلال روزی کماؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔